مسلمان پوری دنیا میں کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی مشکل کا مستقل شکار ہے۔ کہیں پہ مہنگائی، کہیں پہ بدامنی، کہیں پہ غیر مسلموں کے حملے، کہیں سیلاب اور کہیں زلزلے۔ مختلف پریشانیوں کا یہ پوری امت اس وقت شکار ہے۔ اور اس وقت جو حالیہ ترکی اور شام میں زلزلہ آیا تو اس کے بعد ایک نئی سوچ اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پہ، اور خبیب فاؤنڈیشن والے جناب مفتی عارف صاحب، جناب عامر کاکڑ صاحب ساتھ ہیں، الکہف کی ٹیم بھی ساتھ ہے۔ ہم یہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں کہ ترکی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیسے کی جائے۔ جناب ندیم احمد خان صاحب جو چیئرمین ہیں عالمی خبیب فاؤنڈیشن کے، خود تشریف لانا تھا انہوں نے، پورا پلان ہر چیز تھی، لیکن ترکی میں کیونکہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے اور انہیں فرنٹ لائن پہ جا کے معاملات کو دیکھنا تھا، تو وہ فوری طور پر ترکی تشریف لے گئے ہیں۔ اس وقت وہ ترکی میں ہیں اور غازی انتب کے قریب کسی علاقے میں ہیں۔ وہاں کا جو طریقہ کار ہوگا ترکی میں کام کرنے کا، تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان اور ترکی کے حالات میں فرق ہے۔ یہاں ایک آواز آ گئی تونسا میں راشن چاہیے، ہر بندہ راشن لے کے پہنچ گیا، مستحق کو بھی ملا، غیر مستحق کو بھی ملا، جس کو 6 چاہیے تھے اس کو 24 ملے، جس کو 24 چاہیے تو اس کو 100 ملے، اس نے بازاروں میں بھی بیچے۔ اور وہیں ضرورت تھی کسی اور چیز کی تو ہم نے تو پیسے راشن میں لگا دیے، وہ رہ گیا۔ وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں کوئی بھی ادارہ ہو، پاکستان کا، انگلینڈ کا، پوری دنیا کا، وہ جب ترکی جائے گا تو وہاں جو ان کی اپنی بڑی بڑی NGOs ہیں جو بہت ویل آرگنائزڈ ہیں، جس میں IHH ہے، آفاد ہے، مختلف نام ہیں، یہ سب لوگ ان کے پاس جائیں گے۔ ان کے پاس اپنا مقامی ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ ان کو کہاں کس چیز کی کس وقت ضرورت ہے۔ ساری دنیا سے جو ان کو ڈونیشن آنی ہے وہاں آئے گی اور وہ اس کو اپنے حساب سے لے کے چلیں گے۔ تو جیسے بیت السلام ایک بڑا ادارہ ہے، ان کا وہاں ڈائریکٹ ایک تعلق ہے۔ خبیب فاؤنڈیشن یہ ایک بڑا ادارہ ہے، مختلف ممالک میں ان کے دفتر ہیں، یہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ ہمارا الکہف کا ڈائریکٹ ترکی ابھی کوئی نہیں ہے، آگے اللہ بنا دے، وہ اللہ کی مرضی۔ تو ہم نے پہلے بھی خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک سفر کیا اور شام کے مہاجرین کے لیے الحمدللہ ہماری ٹیم نے کام کیا، اور میں خود گیا اور ندیم صاحب ساتھ تھے اور یہ مقبول جان صاحب ساتھ تھے۔ اور اس دفعہ بھی کل ندیم صاحب ہمیں بتا دیں گے کہ ہماری ٹیم کس دن یہاں سے روانہ ہو، تو ویزے کے حالات اور چیزیں بن جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے 5 لوگ اس وقت تیار ہیں الکہف کی طرف سے، جو وہاں جانے کے لیے ابھی تک تیار ہیں۔ الحمدللہ 6-7 ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کم نہیں ہوں گے۔ یہ کچھ بنیادی گفتگو ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں زلزلے آتے کیوں ہیں، یہ کیا ہے۔ جیسے ہی زلزلہ آیا تو آپ سب نے دیکھا ہوگا ایک شور مچا ہوا ہے، ہارپ ٹیکنالوجی، ہارپ ٹیکنالوجی، ہارپ ٹیکنالوجی۔ امریکہ نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، دشمن نے کر دیا، دوست نے کر دیا۔ ایک لمبی بحث سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی، اسلام شریعت ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں، قبول کرنے والا ہے۔ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے۔ آج مصنوعی بارش اس کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا ہوتا ہے، نمکیات کو بادلوں میں پہنچایا جاتا ہے جہازوں کے ذریعے۔ جہاز مخصوص نمکیات لے کے بادلوں پہ جاتے ہیں، وہ نمکیات بادلوں کو ڈلیور کرتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی غلط نہیں، بہترین ہے۔ یہ انسان نے علم حاصل کیا، محنت کی، ریسرچ کی، اللہ نے اس کو تسخیر کائنات میں قدم بڑھا دیا، اس کا بالکل جائز ہے۔ بہت سارے پودے ایسے ہیں جن کے اوپر انہوں نے اتنی ریسرچ کر لی، پودوں کو زمین میں ملنے والی غذائی ضروریات انہوں نے پانی کے اندر پوری کر دی۔ وہ پودا جو زمین میں اگتا تھا پانی میں اگ رہا، کوئی بات نہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ اسی طرح ہارپ ٹیکنالوجی، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں،
کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اب کس درجے تک کس کو کامیابی ملی ہے کس کو نہیں ملی یہ نہیں کوئی جانتا. کس نے کیا کس نے نہیں کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا. یہ تو باتیں ہیں ہماری تحقیق کے بغیر، دلیل نہیں ہے، باتیں ہیں. ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان؟ کیا 24 گھنٹے ہر ٹیکنالوجی کو وجہ بنا کے خدا کا در چھوڑنا چاہیے؟ جب سے ترکی کا زلزلہ آیا، شام کا زلزلہ آیا، ہم نے سوشل میڈیا پہ کتنا وقت لگایا اور اللہ کے سامنے کتنا وقت لگایا. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. زمین تو بڑی دور کی بات ہے، 10 شہر کی زمین تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو 10 شہر جہاں زلزلہ آیا پورے جرمنی سے بڑا علاقہ بنتا ہے. یہ پورا جرمنی کا جو ملک ہے اس سے بڑا علاقہ جو زلزلے سے متاثر ہوا ہے. ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو اس زمین کی پلیٹیں کیسے ہل گئیں؟ تو ہمارا عقیدہ تو یہ کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں. ہاں اگر ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، آج نہیں کبھی 100 سال میں 2 سال میں 5 سال میں 1000 سال میں کبھی مل جائے اور کافر یا دشمن یہ کرنے میں قدرت حاصل کر لے تو وہ ٹیکنالوجی ہم بنا کے یا خرید کے خود بھی حاصل کر سکتے. ابھی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی چاہے 100 گنا بڑھ کے آ جائے، وہ اس کو استعمال مسلمانوں کے خلاف اسی وقت کر سکتے ہیں جب مسلمان رب سے اپنا تعلق توڑ دے گا. بادشاہوں کے ہاں جلاد ہوتے تھے اور ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ جن سے بادشاہ ناراض ہو، بادشاہ کہتا ہے اس کو کوڑے مارو، بادشاہ مارتا. ابھی جو غیر مسلم ہے نا، اگر ہم اللہ کی مان کے زندگی گزاریں اللہ ہمارا رعب ان کے اوپر کر دے، یہ کچھ نہ کر سکیں سب کچھ ہونے کے باوجود. اور اگر ہم اپنی من مانی زندگی گزاریں، رب چاہی زندگی نہ گزاریں تو ہمارا خوف ان کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ جو چاہے کر دیں. وہ اللہ ہی کروانے والا ہے. پھر اللہ ان کو ہمارے لیے جلاد بنا دیتا ہے کہ سیدھا کرو ان کو. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب مسلمان ایک قوم تھے، امت تھی، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اس وقت کیا ہوا؟ ایک واقعہ، ایک عیسائی حکومت نے، بادشاہت نے مسلمانوں کے کسی قافلے کے اوپر کسی طریقے سے کوئی حملہ کیا، جان مال کا، عزت آبرو کا مسئلہ بنا. ادھر سے یہ بادشاہ نے فوج لی، ادھر حملہ کر دیا، ان کو سبق سکھایا، فاتح بن کے واپس اپنی سرحدوں میں چلا گیا، پوری فوج لے کے چلا گیا. ایک بندہ اس حکومت میں نہ رہا. جانے کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، ان کا صرف ایک جھنڈا یہ جو ہے اس حکومت میں رہ گیا، عیسائی حکومت میں. عیسائی حکومت کا جو بادشاہ تھا اس کو اطلاع دی گئی جناب یہ مسلمانوں کا ایک جھنڈا اتار دیں. نے کہا نہیں بھائی خبردار، جو اتارا ایسا نہ ہو اسی بات پہ ان کو غصہ آ جائے دوبارہ آ جائیں. ابھی پٹائی کر کے گئے، پھر آ کے ہماری پٹائی کریں. وفد بھیجا کہ جناب علی آپ کا ایک جھنڈا ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے، آپ فرمائیے ہم اتار کے بھیج دیں یا آپ اپنے بندے بھیجیں گے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اتار لیں. یہ ان کا رویہ تھا. ادھر سے بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا، وہ گیا اور جھنڈا نکال کے اتار کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک لے کر آیا. جب مسلمان اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کا رعب دشمنوں پر آتا ہے، اور جب مسلمان بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے، آخرت کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب قرآن مجید کے مطابق اچھا ایک اور غور کریں، ہر چیز کو ٹیسٹ کرنے کا نا، چیک کرنے کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے، اسی سے وہ چیک ہوتی ہے. مثال کے طور پر باڈی میں شوگر کتنی ہے، شوگر کا آلہ لگائیں گے تو پتہ لگے گا. بلڈ پریشر کتنا جا رہا ہے، بلڈ پریشر کا آلہ لگائیں گے تو پتہ لگے گا. کولیسٹرول کتنا ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس پروسیس سے گزرے گا تو پتہ چلے گا. ایسے ہی ہے نا، اس میں کوئی فرق تو نہیں.
اب ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ بھئی میں بیان کر رہا ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، سفید داڑھی ہے، سفید پگڑی ہے، سفید لباس ہے جی، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی میرے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، یہ میرے بیان سے نہیں پتہ لگے گا، میرے ساتھ معاملہ کریں گے تب پتہ لگے گا۔ کیونکہ میں ایک دکاندار ہوں، 15 سال کی عمر میں میرے دادا نے مجھے ہال روڈ نیشنل الیکٹرانکس میں بٹھا دیا تھا۔ دکاندار کے اخلاق چیک کرنے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، جس وقت آپ اس سے کوئی سودا خریدنے جائیں، بڑے پیار سے ملے گا، بٹھائے گا، چائے بھی پوچھے گا، بوتل بھی پوچھے گا، سلام بھی کرے گا۔ اور کپڑے والا ہے تو اس کو 50 تھان گئے وہ دکھا دے گا 50 تھان، اس کے اخلاق چیک کرنا۔ اگلے دن واپس جائیں، بھائی واپس لے لو، پیسے دے دو مجھے، اب جناب کھل کے آ جائے گا وہ کیا ہے۔ بھئی فلانے کے اندر صلہ رحمی ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں پتہ لگے گا۔ کب پتہ لگے گا؟ معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ رشتہ دار توڑ رہے ہیں، یہ جوڑ رہا ہے کہ نہیں، رشتہ دار اس کو ظلم کر رہے ہیں، یہ معاف کر رہا ہے کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں، یہ اچھا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ معاف کر رہا ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، جوڑ پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے چیک ہوگا؟ ہمارے دل، میرا دل پتھر ہو چکا ہے کہ نہیں، یہ کیسے چیک ہوگا؟ قرآن مجید میں 7ویں سپارے میں سورہ انعام میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وہاں سے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ کوئی مشکل، بأسا، کوئی پریشانی، معاشی تنگی ہو، کوئی جسمانی تکلیف ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، ان چیزوں سے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم واپس آ جائیں، بڑے عذاب سے بچنے سے پہلے لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تو جو ان زلزلوں میں اور ان سیلابوں میں اور ان مہنگائی کے پریشانیوں میں، وباؤں میں پریشان ہو کے رب کے در کی طرف لوٹ آئے، ان کے دل تو زندہ ہیں اور اس میں خیر کی آبیاری کی بڑی گنجائش موجود، حق کو قبول کرنے کی گنجائش موجود۔ اور اس زلزلے کی رپورٹ، اس کی خبر آنے سے پہلے جس کی زندگی گناہوں میں جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہو چکا، کم سے کم پتھر تو ہو چکا، اگر مردہ نہیں بھی ہوا۔ ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، اتنی بڑی تباہی آ گئی، اور میں بحیثیت مسلمان اگر وہیں کا وہیں ہوں، میرے دن اور رات تبدیل نہیں۔ میں اگر گانے سن رہا تھا زلزلے کی اطلاع سے پہلے تو اب سن رہا ہوں اسی طرح۔ مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا ولیکن قست قلوبہم، ہمارے دل سخت ہو چکے، پتھر ہو چکے۔ اللہ فرماتے ہیں دل کی نرمی کی علامت یتضرعوا، رونا دھونا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اگر یہ بڑے بڑے حالات ہمیں، اتنے بڑے بڑے زلزلے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر رہے، پھر کون سی چیز ہوگی جو میں رب کی طرف متوجہ کرے گی؟ یہ الارم ہے، یہ پوائنٹ ہے سمجھنے والا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ اطلاعات آ رہی ہیں، وہ فارورڈ کیے جا رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط اس کی تحقیق کیے بغیر کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمیں مصلی سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھانا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا، توبہ اور استغفار کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، پھر معاملے آسان ہوں گے۔ اس کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا ہمارا رجوع اللہ بڑھے گا اتنی آسانیاں، اور اگر ہم نے رجوع اللہ نہ بڑھایا تو یقین کر لیجئے یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں۔ 6 مہینے پہلے سیلاب آیا، 6 مہینے کے اندر زلزلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ترکی کی سرحدوں کو نہیں دیکھ رہے، ان لائنوں کو نہیں وہ دیکھ رہے، امت کو دیکھ رہے، پورا ایک جسم کی مانند ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں زلزلہ آیا تو وہ زیادہ برے تھے، ہم کوئی نیک ہیں۔ نا 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 نا، انسان چل رہا ہے، پاؤں پھسلا تو آنکھ بھی ٹوٹ سکتی ہے، کمر بھی ٹوٹ سکتی ہے، بازو بھی ٹوٹ سکتا ہے، پورا جسم ہے۔
تو جب کہیں امت نافرمانی کی طرف چلی جائے، رجوع الی اللہ نہ کرے، تو پھر کہیں بھی جیسے جسم میں خون خراب ہو جائے، کوئی پھوڑا نکلنا ہو، کہیں سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے وہ. تو امت کے اندر یہ چیزوں کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا. اب زلزلہ آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو طبعی وجہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے روزانہ بلا ناغہ زلزلے آتے ہیں، چھوٹے موٹے، پتہ ہی نہیں چلتے، اس زمین کو اوپر سے نہیں ہلاتے. یہ تو روز آتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتے، بہت ہلکے لیول کے. کچھ تیز آتے ہیں جو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ہلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ میرے بندوں تنبیہ کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، لوٹ آؤ. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں، سیلابوں اور زلزلوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف لے کے آتا ہے. یہ اس کی زنجیریں ہیں پروردگار کی، لوٹ آؤ. یہ کیوں آتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، زلزلہ آیا، انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا. ہار ٹیکنالوجی تو ان کے قدموں کے نیچے تھی، زمین پہ پاؤں مارا، رک گئی. کہا تیرے اوپر کیا عدل قائم نہیں ہوا؟ رک گئی. یہ والی ہارڈ ٹیکنالوجی یہ تو انہوں نے ریسرچ سے حاصل کی ہے، اور وہ تسخیر کائنات وہ اللہ کے سامنے مٹنے سے، جھکنے سے ان کو ملی تھی. اب یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ شرعی وجوہات کیا ہیں؟ یاد رکھیے، میری زبان سے یاد رکھیے، ہماری آنکھوں سے دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے پوری بات بتائی، اس میں مختلف روایات میں چند باتیں ہیں، ان کا ایک خلاصہ سن لیتے ہیں. موسیقی جہاں عام ہو جائے، میوزک، ہمارے معاشرے میں ہر جگہ میوزک عام ہو چکی. سود عام ہو جائے، بینکوں میں جائیں، اکثر لوگوں کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں سودی بینکوں میں، بہت بڑی تعداد. ہمارے معاشرے میں سود بھی عام ہو چکا. اس کے علاوہ عورت جب غیر محرم کے لیے خوشبو لگائے، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت جب غیر محرم کے لیے خوشبو لگائے، آج خاوند کے لیے بیویاں کم خوشبو لگاتی ہیں، پارٹیز میں جانے کے لیے زیادہ لگاتی ہیں. عورت جب اپنا چہرہ غیر محرم کے سامنے کھولنا شروع کر دے، بے پردہ ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، یہ چند باتیں بتائیں مختلف احادیث میں. جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو فرمایا زلزلوں کا انتظار کرنا. انتظار کرنا کیا مطلب؟ ترکی میں آ گیا، مزید انتظار کرنا. وہ ایک دن بعد آیا، 100 سال بعد آیا، یہ کوئی نہیں پتا. میں اس پیشن گوئی کی بات نہیں کر رہا، کسی خاص پیشن گوئی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں تو رسول اللہ کی پیشن گوئی کی بات کر رہا ہوں، جو حقیقی پیشن گوئی ہے، جو 14 سال پہلے بتا دی گئی ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زلزلے رکیں، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اگر ہم نہ رکیں تو پھر یہ سلسلے نہیں رکتے. سیدھا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے. حل کیا ہے؟ توبہ کرنا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ امت میں اس جگہ سیلاب آیا، پہنچو جی ریلیف کے لیے. زلزلہ آیا، پہنچو جی ریلیف کے لیے. کوئی اور حادثہ ہو گیا، کسی نے حملہ کر دیا، پہنچو جی ریلیف کے لیے. یہ کام ہمارا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم ٹھیک نہ ہو جائیں. اب آپ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سن لیجئے. اس واقعے کے اندر مکمل سبق موجود ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے اٹل ہیں. سورہ اعراف میں 8ویں سپارے میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک شخص تھا بلعام باعور، اس کو اللہ نے آیات کا علم دیا، اور وہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ استجاب الدعوات کے مقام کا بندہ تھا. وہ ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا ایک جگہ حملہ کرنے کا اللہ کے حکم سے. وہاں کے لوگ آ گئے اس کے پاس، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دو
کہنے لگا میں نہیں کر سکتا، میں ان کے مقام سے واقف ہوں، میں زیادہ سے زیادہ ایک ولی، وہ اللہ کے نبی ہیں، میری زبان ان کے خلاف ہلی، میں کیا؟ تحفے تحائف دیے، بیوی نے منتیں کی، رشتہ داروں نے، جاننے والوں نے، قبیلے والوں نے، وہ کسی طرح ارادہ کر بیٹھا کہ میں وقت کے نبی کے خلاف بات کروں۔ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بد دعا کے لیے، اب بد دعا دینا چاہ رہا ہے، ان کو لگ رہی ہے اپنی قوم کو، الفاظ نکلے الٹے، قدرت تو اس کی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو، اپنی قوم کو بد دعا دے رہے ہو؟ کہنے لگا میری زبان پہ میرا کنٹرول ختم ہو گیا، میری دین اور دنیا سب تباہ ہو گیا۔ اس شخص کے بارے میں جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آیات کا علم دیا، اسی کے بارے میں جب یہ بگڑ گیا تو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیے، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے، فتح آپ کو ملے گی۔ یہ وعدے، یہ گارنٹیاں لے کے موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں۔ راستے میں کہتے ہیں نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اس بلعام بعور نے اپنی قوم کو ایک بات بتائی، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، پچھلی امت کے لیے بھی، اسی امت کے لیے بھی۔ اس نے کہا دیکھو میری تو دین دنیا تباہ ہو چکے، تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں، ایک راستہ بتا دیتا ہوں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وجہ بتائیں؟ کہا یہ بنی اسرائیل کے لوگ جس وقت حملہ کرنے آئیں، اپنی نوجوان بچیوں کو ٹک ٹاکر بنا کر سامنے رکھ دینا، اپنی نوجوان بچیوں کو بے لباس کر کے سامنے رکھ دینا، اپنی نوجوان بچیوں کو میوزک موسیقی کے ساتھ، فیشن کے ساتھ، اپنی نوجوان بچیوں کو ذرا دل فریب انداز سے ان کے سامنے کر دینا، بس تمہارا اتنا کام ہے۔ اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ادھر آ گیا تو بس پھر اطمینان رکھو، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر ٹینشن نہیں لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی، آپ نے منع بھی کیا، پوری قوم میں صرف ایک آدمی، وہ ایک کسی طرح کسی نوجوان بچی کے ساتھ ملوث ہو گیا، زنا کر بیٹھا، صرف ایک زنا کی وجہ سے 70,000 لوگ، وبا آئی، بیماری آئی، جیسے کینسر یا طاعون، ختم ہو گئے۔ تو جہاں گلی گلی یہ ہو رہا ہو، جہاں جگہ جگہ یہ ہو رہا ہو، کیسے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ تو سادہ سی بات آقا علیہ السلام نے بتا دی، جہاں سود، زنا، موسیقی، میوزک، بے پردگی ہوگی، پھر ان چیزوں کا انتظار کرنا۔ ہمیں ہارپ ٹیکنالوجی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دشمن کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو وہی کام ہے جو اس نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے کرنے کا کام چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کریم پروردگار کی طرف لوٹ آئے۔ اتنا کریم پروردگار ہے، اتنا کریم پروردگار ہے کہ قربان جائیں اس کی رحمت کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پریشانی اور تنگی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ جب بارش نہ ہو تو پھر قحط سالی، مہنگائی اور سارے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا تو تکلیفیں آتی ہیں۔ انسان تو وہی ہے نا، وہ بھی ذخیرہ اندوزی اور سب کچھ ہوتا ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ یہ اپنی قوم کو لے کے میدان میں آ گئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ بارش، اللہ بارش، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگا نا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، اس تمہارے سامنے جو مجمع ہے نا، ایک بندہ ہے وہ میرا نافرمان ہے، اس ایک کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی ہے، وہ چلا جائے گا میں بارش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی، فوراً کہا کون ہے وہ، نکل جائے یہاں سے، اس ایک کی وجہ سے سارے پریشان، چلو نکلو یہاں سے، کون ہو تم، نکلو یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کوئی بھی نہیں نکلا، اور بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں جھم جھم ہوائیں آئیں، بادل آئے، اور جناب موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ آپ نے فرمایا کوئی ہے نکلے گا تو بارش، ابھی تو نکلا کوئی نہیں، بارش پہلے، یہ کیا ماجرا؟ اللہ پاک نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی پر رحمت کر کے سب کو بارش دے دی۔ اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ مجھے تو بتا دے ہے کون؟ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ گناہ گار تھا تب نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے دوست بن گیا، اب کیسے بتا دوں؟ اور ادھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟
وہ تو اس مجمع میں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آواز آئی نکل جاؤ یہاں سے، کون ہو؟ اب اس نے اللہ سے تار جوڑی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اگر ابھی نکل کے گیا میں رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا. میرا خاندان، ماں باپ، بچیاں، میرے بہن بھائی، کاروبار، میں تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، سرٹیفائڈ گناہ گار. اللہ میری توبہ، سچے دل سے جو اس نے توبہ کی، اللہ نے صرف توبہ کو قبول نہیں کیا، اس کی وجہ سے سب پر رحمت ہی فرما دی. اس پہ کتنی ہوئی ہوگی. تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ سیلاب کا اور زلزلوں کا اس کو مت سوچیں کہ سیلاب یہاں آیا اور زلزلہ وہاں آیا. آپ پوری امت کو ایک جسم کی مانند سوچیں. کبھی ٹانگ میں تکلیف ہوئی، کبھی سینے میں تکلیف ہوئی، کبھی سر میں تکلیف ہوئی، ایک ہی ہے. اللہ ایک امت کو ایک نظر سے دیکھ رہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں، پوری قوم کو نیکی تقوی پر آنا ہوگا. اب جب سے یہ ہوا ہے ہم سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری جو باقی ساری چیزیں ہیں اسی طرح باقی. تو بس آخری جملہ، یہ چیزیں ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ چیک کرنا کہ ہمارے دل پتھر ہو گئے کہ نہیں، تو بس اس زلزلے کے آنے سے پہلے کہ ہمارے معمولات، اور زلزلہ آنے کے بعد کہ ہمارے معمولات، اس کو چیک کر لیجئے. زلزلہ آنے کے بعد اگر نیکی تقوی میں کچھ اضافہ ہوا، کچھ گناہوں کو چھوڑنے لگے، اس کا مطلب ہے دل میں ابھی کچھ رمق ہے. اور اگر جیسا پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پتھر ہو چکے، ہمیں ان کے علاج کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.